بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 130 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے تلبیہ کہنے کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ باب التلبیہ سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے ہم سبق میں تلبیہ کے الفاظ اور اس کے حوالے سے مختلف جو احکام ہیں وہ سنیں گے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تلبیہ کے اس باب کی پہلی حدیث کو ذکر کرتے ہیں کہ اخبرنا مالک حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر ان تلبیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يزيد فيها لبيك 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 وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حضرت نافع نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ کے یہ الفاظ تھے: لبیک اللہم لبیک لبیک لک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس میں ان الفاظ کا بھی اضافہ کرتے تھے: لبیک 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 وسعدیک والخیر بیدیک والرغباء الیک۔ قال محمد وبهذا نأخذ التلبیۃ هي التلبیۃ الأولى التي روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما زدت فحسن وهو قول ابی حنیفۃ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی اسی پر عمل ہے کہ تلبیہ وہی جو پہلے ذکر کیے گئے الفاظ، تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیے گئے وہی ہمارے ہاں بھی تلبیہ کے الفاظ ہیں، اور جو الفاظ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے زائد منقول ہوئے ہیں تو ان کا اضافہ کر لینا اچھا ہے۔ یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے عام فقہائے کرام کا قول ہے۔ تلبیہ کے جو معنی ہیں وہ تو پہلے بیان ہو چکے، اور اس کے لیے جو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہم تک پہنچے ہیں ان کی ادائیگی جو ہے وہ ضروری ہے، اور ان پر اگر کوئی لفظ زائد کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ جو مختلف الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان کا پڑھنا بھی جائز ہے، جیسا کہ جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ تسبیح و تحلیل سے بھی ذبح وہ تو ہو جاتا ہے، تو اللہ کا نام یعنی کوئی نہ کوئی وہاں لینا، اللہ کا ذکر مقصود ہے۔ اب جو گفتگو ہم کریں گے وہ اس پر ہوگی کہ یہ تلبیہ شروع کب ہوا، یعنی اس کی ہسٹری، اس کی تاریخ کیا ہے، یہ کب سے تلبیہ کے حوالے سے یہ تلبیہ جو ہے یہ مشروع ہوا، اور اس کے آغاز کا سبب کیا بنا، کیونکہ آج میں جتنے بھی یہ ارکان ہیں تقریباً وہ کسی نہ کسی کی یاد ہی ہیں، تو اس حوالے سے یاد جو یہ ہیں تو اب یہ یاد کس کی ہے اور کب سے شروع ہوئی، تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہم حدیث پاک سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے یہ الفاظ ثابت ہیں۔ تو اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ندا کا جواب ہے۔ آپ نے تعمیر کعبہ سے جب فراغت پائی تو بحکم خدا آپ نے اعلان حج فرمایا، اس اعلان کو سب نے سنا اور لبیک کہہ کر حاضر ہونے کا اظہار کیا
اس حوالے سے صاحب روح البیان وہ لکھتے ہیں کہ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ لوگوں میں اعلان حج کر دو. تو عرض کی کہ اے پروردگار میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا کام اعلان کرنا ہے اور پہنچانا وہ میری ذمہ داری ہے. پھر آپ صفا پر یا کوہ ابو قبیس پر یا پھر مقام ابراہیم پر چڑھے. وہ اتنا بلند ہو گیا کہ پہاڑ کی بلندی تک اونچا ہو گیا. آپ نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالی اور اپنا چہرہ چاروں طرف پھیرا اور اعلان کیا لوگو آگاہ ہو جاؤ، تمہارے رب نے ایک گھر آباد کیا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے. آؤ کعبے کی طرف، اپنے رب کی پکار کا جواب دو اور اس کے گھر بیت الحرام کا حج کرو تاکہ اس کی وجہ سے تمہیں جنت ملے اور دوزخ کی آگ سے پناہ مل جائے. آپ کی اس آواز کو زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز نے سنا. جس نے بھی یہ آواز سنی اسی نے یہ کہنا شروع کر دیا لبیک اللہم لبیک. یہ تلبیہ یعنی اس نے کہنا شروع کر دیا. سب سے پہلے اس آواز کا جواب دینے والے وہ اہل یمن تھے، لہٰذا زیادہ حج یہی لوگ کرتے ہیں. اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ الایمان یمن، اور یمن کی جو ہے وہ بزرگی کے لیے یہی امر کافی ہے کہ اس میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف فرما ہوئے. نبی علیہ السلام کا اسی کی طرف اشارہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو کی جو ہے وہ ہوا جو ٹھنڈی ہوا ہے تو وہ یمن سے پاتا ہوں. اسی حوالے سے امام مجاہد کہتے ہیں کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا ایک مرتبہ جواب دیا وہ ایک مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے 2 یا 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ جواب دیا تو وہ اتنی ہی دفعہ حج کی سعادت بھی پائے گا. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کا جواب ان لوگوں نے بھی دیا جو ابھی اپنے آباء و اجداد کی پشت میں تھے، اور ان لوگوں نے بھی دیا جو ابھی اپنے ماؤں کے رحم میں تھے. تو گویا عالم ارواح میں بھی آپ کی جو آواز تھی وہ گونجی گئی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تلبیہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کے جواب میں کہا گیا، اور اسی کو ہر حاجی کے لیے دوران حج جو ہے یہ کہنا باقی رکھا گیا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں تو ان کی آواز اس وقت موجود انسانوں کے علاوہ انہوں نے بھی سنی جو ابھی عالم قیامت تک آنے والے تھے، جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی ماؤں کے پیٹوں میں ہیں، ماؤں کے رحموں میں ہیں، تو وہ بھی اس آواز کو سن رہے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز جو ہے وہ اس وقت ان لوگوں نے بھی سنی کہ جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے. تو اب یہ کیسے ہوا؟ جو پیدا ہی نہیں ہوئے تو سن کیسے لی؟ تو عالم ارواح میں ماؤں کے پیٹوں میں اور باپوں کی پشتوں میں کیسے سن لی؟ تو اللہ تبارک و تعالی وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو آواز سنوا سکتا ہے، اور یہ سنانے والی ذات جو تھی وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات تھی. تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بظاہر پکارا، لیکن اس کی آواز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر جگہ پر سنا دی، اور سن کر پھر جس نے جواب دیا تو وہ حاضر ہوتا ہے، اور جس نے جواب نہیں دیا تو اسے حج کی توفیق نہیں ملتی. تو اب یہاں پر ایک بات جو ہے وہ مقام ابراہیم کے حوالے سے کہ آپ نے مختلف اقوال ہیں. ایک یہ ہے کہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے آپ نے اعلان فرمایا. اچھا، مقام ابراہیم تو چھوٹا سا پتھر ہے، لیکن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سألت عبد اللہ بن سلام، کہ میں نے عبداللہ بن سلام سے پوچھا کہ یہ مقام ابراہیم کے حوالے سے یہ پتھر مطلب کیا ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آج تمہیں پتھر نظر آ رہا ہے یہ وہ پتھر ہے جس کو اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا ہے. فلما امر ابراہیم علیہ السلام ان یؤذن فی الناس بالحج، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں حج کا اعلان کرے، تو حتی صار اطبل الجبال واشرف علی ما تحتہ، تو اس وقت جو ہے وہ یہ پتھر تمام پتھروں سے لمبا ہو گیا اور تمام اپنوں سے، چونکہ یہ سب سے بلند ہو گیا تھا، بڑی بڑی پہاڑوں کی چوٹیاں نیچے رہ گئی، یہ بلند ہو گیا، تو جو اس کے نیچے جتنے بھی آپ پتھر ماتحت رہ گئے ان پر یہ شرف والا ہو گیا. فقال یا ایھا الناس اجیبوا ربکم، تو اس وقت پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ندا لگائی کہ اے لوگو تم اپنے رب کا جواب دو، یعنی اس کی طرف اجابت کرو اور اس کے حکم پر لبیک کہو. تو اب جو رب ان کی آواز کو ماؤں کے پیٹوں میں اور باپوں کی پشتوں میں اولاد کو سنوا سکتا ہے، تو بعید نہیں کہ وہ جس کو چاہے تو دور و نزدیک سے سننے کی قوت بھی عطا فرما سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس احناف کے مسئلوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس تلبیہ جو الفاظ احناف نے انتخاب کیے ہیں تو ان کو یاد رکھنے، ان کو دہرانے اور ان کو عین حرمین میں جا کر ہمیں ان کا تکرار کرنے کا شرف نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.